جامع ترمذی اور سنن ابو داود کی یہ روایت ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قبروں کی کثرت کے ساتھ زیارت کرنے والیاں اور قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور ان پر چراغ کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ ان پر آپ نے کیا کیا ہے؟ لعنت فرمائی۔ اب اس حدیث کی توضیح اور توجیہ میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلا جملہ ہے زائرات القبور، اس کے بارے میں علماء نے خود یہ توجیہ بیان کی کہ جی دو یہاں پر علماء کی جماعتیں، ایک جماعت ہمارے علماء کرام کی مطلقاً منع کرتی ہے کہ جی عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہی نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں، یہ تو حدیث کا پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ صیغہ ہے کثرت کا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ زوارات القبور، جو کثرت کے ساتھ زیارت کرتی ہیں ان کے اوپر لعنت ہے، جو کبھی کبھار جاتی ہیں وہ اس جو فعل میں، اس لعنت کے فعل میں وہ داخل نہیں ہے، اس ممانعت میں وہ داخل نہیں جو کبھی کبھار جاتی ہیں۔ دوسرا جملہ کہ وہاں اس قبر کو سجدہ گاہ بنانا یہ ویسے ہی لعنت کے کاموں میں سے، اور آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا، بجائے اس کے کہ اس غلطی کو تسلیم کیا جائے کہ جہلاء وہاں پر یہ کام کرتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، ہمارے جہلاء یہ کام کرتے ہیں، بدقسمتی کہ ہمارے اہل علم لوگ ایسے لوگوں کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں سجدہ کرنے کے لیے شرط ہے کہ باوضو ہو، اس کی ان 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا ہے نا، حدیث پاک ہم نے پڑھی کہ جی 7 ہڈیاں زمین پر لگیں تب سجدہ ہوتا ہے، ایسے سجدہ نہیں ہوتا۔ اسلام نے تو جھکنے سے بھی منع کیا ہے کہ سلام لیتے وقت بھی آپ حد سے زیادہ جھکیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر تیسرا جملہ کہ وہاں پر چراغ جلانا، ہمارے ہاں جو ہم اگر کتب دیکھیں اپنی علماء کرام کی تو ہمارے بزرگان دین نے یہ لکھا کہ قبرستان تو آگ جیسی کوئی شے لے کر نہیں جانی چاہیے جس سے عذاب قبر کی تشبیہ ہوتی ہے، عذاب قبر کی، اسی لیے وہاں پر اگربتی، کیونکہ آگ جلائی جائے گی اور قبر والے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، گزرنے والوں کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی ایسا انتظام کر لیا جائے جس سے خوشبو جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اب دیکھیے کمال سخاوت اور کمال ان لوگوں کی ظرافت ایسی ہے کہ حدیث کے پہلے حصے پر تو کہتے ہیں نہیں جی عورتیں نہیں جائیں گی، رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا، تو چراغ جلانے سے بھی تو رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے جی صاحب قبر کا پتہ چلے گا کہ صاحب قبر عزت والا ہے، تعظیم والا، تو بتائیے سب سے زیادہ جو قبر تعظیم والی ہے، سب سے زیادہ جس قبر کا مکین عزت و عظمت والا ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ تو سب سے پہلے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایسا کام کرتے کہ پتہ چلتا کہ رسول اللہ علیہ السلام ان کی قبر کی تعظیم ایسے کی جائے گی، وہاں تو یہ معاملہ نہیں ملتا، وہاں تو ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں جی وہاں پہ جو تلاوت کرنے والا ہے اور وہاں پہ جو عبادت کرنے والا اس کے لیے سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تو آج کے دور میں لائٹ بدرجہ اولا بدرجہ اتم یہ سہولت جو ہے میسر ہو رہی ہے کہ اس لائٹ کی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے، باقی ذکر اذکار ہو سکتے ہیں، سارے معاملات، اور گزرنے والوں کے لیے روشنی بھی ہو سکتی ہے۔ اول تو مزار کو کوئی گزرگاہ بناتا نہیں آج کے دور میں، جہاں یہ بات لکھی ہے نا
کہ جی چراغ جلانا جائز ہے، وہاں یہ دو ہی باتیں لکھی ہیں، ایک تو پتہ چلے صاحب قبر کا، دوسرا لوگوں کو پتہ چلے یہ قبر ہے تو یہاں سے وہ سائڈ سے ہو کے گزریں۔ تو جب یہ ساری چیزیں لائٹ سے حاصل ہو رہی ہیں، الیکٹریسٹی کی تمام اشیاء سے یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، تو پھر چراغ جلانے کا معنی آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، جب ہم حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے دربار پر حاضری دیتے ہیں تو جہاں دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو دائیں طرف انہوں نے پوری ایک جگہ بنائی ہوئی جہاں پہ سارے کثرت سے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ اب اوقاف والوں سے کوئی پوچھے، ان قائلین سے کوئی پوچھے کہ وہاں چراغ جلانے کا مقصد اور مطلب، تو ظاہر سی بات یہی ہے کہ دل میں چور ہے، چراغ جو جلاتے ہیں وہ کسی نہ کسی حاجت براری کے لیے، اپنے کسی مقصد کے لیے چراغ جلاتے ہیں، ان کا مقصد ان میں سے قطعاً کوئی نہیں ہوتا جو علماء کرام نے لکھے ہیں۔ تو پھر آپ اس بات کو جس میں شک شبے کا دروازہ کھلتا ہے اس کا آپ دفاعی کیوں کرتے ہیں؟ مطلقاً یہ بات کیوں نہیں کہی جاتی کہ قبروں پر سجدہ نہ کیا جائے، وہاں پر لکھ کر لگا دیا جائے؟ اتنے بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ اوقاف والے یہاں پر لکھ کر لگائیں کہ جی یہاں پہ قبر کے لیے سجدہ نہ کیا جائے، جھکا نہ جائے، منع کیا جائے ایسا کرنے والوں کو، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا، دکانداری بند ہو جائے گی۔ اور دوسرا چراغ جلانے کی، تو پھر آپ جس بھی جگہ پر چلے جائیں وہاں پر یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کے کرنے والوں پر کیا فرمایا؟ لعنت فرمائی۔ اور لعنت کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لعنت کوئی ہلکا سا جملہ نہیں ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے، آپ کے سارے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، تو کسی صحابی نے اپنی سواری پر لعنت کی، اپنی سواری پر لعنت کی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو کہ ہمارے اس قافلے سے دور ہو جائے، ہمارے قافلے میں لعنت بھیجنے والے کا کوئی کام نہیں ہے، یہ ایسی چیز کا کوئی کام نہیں اس پر لعنت کی جائے۔ اتنا شدید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس لفظ کو لوگوں کو سمجھایا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام خود اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائیں کہ لعن، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لفظ کتنا زیادہ شدید ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہاں ہم اس کی تعویلات اور چون و چراں کرنے کے بجائے اس کو سمعنا و اطعنا کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔